علی الحسن نے سوال کیا. ابھی اس پہ ایک بات ہے, وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ایک دو باتیں کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے نعوذ باللہ مدد مانگ رہا ہے قرآن پاک میں. جن نے کہا او یار یہ مسئلہ نمبر, علی الحسن نے کہا ایک تو یہ ہے, تو مرزا جی نے جب میں کہا او ٹھیک ہے چھوڑ دیں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اگر لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے ظاہری اسباب کے طور پہ تو مدد ہے نا, وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. میں کہتا ہوں شاہ جی مینوں پانی پلا دیو تو ٹھیک ہے نا, اس مدد کو کون غلط کہہ رہا ہے؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ دو باتیں کرتے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے نعوذ باللہ مدد مانگ رہا ہے قرآن پاک میں, اور یار یہ مسئلہ نمبر ایک تو یہ, اور ٹھیک ہے چھوڑ دیں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اگر لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے ظاہری اسباب کے طور پہ تو مدد ہے نا, وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. میں کہنا شاہ جی منو پانی پلا دو تو ٹھیک ہے نا, اس مدد کو کون غلط کہہ رہا ہے؟ سمجھے بات کو؟ یہ ہے مرزا جی کا کمپیٹنٹ ہونا. اب آپ ذرا اس بات کو سمجھے گا کہ کوئی پوچھے ان سمیت وہ جن کے مناظرے سن رہے تھے ان تک پوچھے کوئی ان سے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مدد مانگی کہاں ہے, کس جگہ؟ آپ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں مفردات القرآن ہے, امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ, اس کا صفحہ نمبر 1055 ہے. اور اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو توجہ دلاؤں, خاص طور پر یہ ان حضرات کے لیے شاہی بازار کی بالکل خالص پھکی ہے. سنیں کہ جو آج بھی اس گمان کے اندر ہے کہ مرزا جی لوگوں کو توحید سکھائیں, اور ہم آج سے ایک زمانے سے کہتے ہیں کہ مرزا جی لوگوں کو توحید نہیں بدعت سکھاتے ہیں. آپ سمجھے ذرا اس بات. اب آپ یہ دیکھیں کہ جی وہ اللہ تعالیٰ مدد مانگ رہا ہے, آپ کو پوچھو کہاں مدد مانگی اللہ تعالیٰ نے, نہیں سمجھے؟ دیکھیں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن کے صفحہ نمبر 1055 کے اوپر النصر, مادہ النصر, یعنی کہ اس کے تحت مرزا جی امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کی مدد کرنے کے معنی تو ظاہر ہے, اور بندے کے اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے سے اس کے بندوں کی مدد, حدود الہی کی حفاظت اور اس سے کیے ہوئے جو عہد ہیں ان کی رعایت, احکام شریعت کی بجاوری اور اس کے منع کردہ کاموں سے اجتناب کرنا مراد ہوتا ہے. یہ مدد کرنا وہ مدد کرنا نہیں ہوتا جو ہم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور مرزا جی تعاون علی البر والتقوی والی آیت پڑھ دیں. اور بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ یہاں مرزا جی کا اشارہ اصل میں تھا, یعنی کہ مرزا جی اور مرزا جی کے قبیلے کے جو لوگ ہیں ان کا اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جو یعنی کہ اللہ رب العزت نے سورہ محمد کے اندر فرمائی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم کر دے گا. تب وہاں وہی کہنے تو اللہ مدد مانگ رہا ہے. اب مرزا جی کہہ رہے ہیں یہ تو ظاہری اسباب کے طور پہ مدد ہے نا, اللہ کو تو مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے نا اس آیت میں. ان تنصروا اللہ کا مطلب وہ انہوں نے خود بیان کرا ہے کہ اس سے مراد یعنی کہ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا ہے, حدود الہی کی حفاظت اور اللہ سے کیے ہوئے جو عہد ہیں مومنین کے, مسلمانوں کے, ان میں رعایت کرنا ہے, اور یعنی کہ احکام شریعت کی بجاوری وغیرہ. جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, اور اس لیے کہ جو اس کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو معلوم کرے. اب یہاں مدد سے مراد کیا, بھی ہم اور مزید آگے پڑھیں گے. یا جیسے دوسرے مقام پہ سورہ محمد ہی کی آیت کی طرف انہوں نے اشارہ دیا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. پھر تیسری جگہ اللہ نے فرمایا کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. اب یہاں پہ سمجھے ذرا بات کو کہ یہ اللہ کی مدد کرنا اور اللہ کے مددگار بننے کا مطلب کیا تھا. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے. مسند احمد کے اندر یہ ہے جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 115 حدیث نمبر 14510. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام 10 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے اور اوقاس مجنہ اور موسم حج میں میدان منی میں لوگوں کے پاس ان کے ٹھکانوں پر جا کر ملتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے اپنے یہاں پر کون ٹھکانہ دے گا, کون میری مدد کرے گا, کون میری مدد کرے گا کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں اور اسے جنت مل جائے. کون میری مدد کرے گا کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں اور اسے جنت مل جائے. یعنی دعوت دین کے کام میں تعاون کرنے کی طرف اللہ رب العزت کا اس آیت میں اشارہ ہے. یا جیسے کہ صفحہ نمبر 319 حدیث نمبر 15660 ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام منی اور عرفات کے میدانوں میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش فرماتے اور ان سے فرماتے کہ کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے اپنی قوم میں لے جائے, کیونکہ قریش نے مجھے اس بات سے روک رکھا ہے کہ میں اپنے رب کا کلام اور پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں. اس دوران ہمدان کا ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا. نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے؟ اس نے کہا ہمدان سے. تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنی قوم میں کوئی اہمیت و مرتبہ حاصل ہے, کیا تمہیں اپنی قوم میں کوئی اہمیت و مرتبہ حاصل ہے؟ اس نے کہا جی ہاں, لیکن پھر اس کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا کہیں اس کی قوم سے ذلیل نہ کروا دے, اس لیے اس نے نبی علیہ السلام سے آگر عرض کیا کہ پہلے میں اپنی قوم میں جا کر انہیں اس سے مطلع کرتا ہوں, پھر آئندہ سال میں آپ کے پاس آؤں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. اس پر وہ چلا گیا اور اگلے سال سے پہلے رجب میں انصار کا وقت پہنچ گیا. آپ کوئی مرزا صاحب سے پوچھے گا مرزا صاحب انصار کی وجہ تسمیہ کیا ہے, انصار کو جو انصار کہا گیا ہے کیا مراد ہے؟ انصار کا مطلب اللہ کے دین کے مددگار, وہی کونوا انصار اللہ ہی کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. تو انصار کو انصار کہا اس لیے گیا کہ انہوں نے ہجرت کرنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کو ٹھکانے دیے, اللہ کے دین کی دعوت کے کام میں تعاون کیا, معیشتی معاشرتی اعتبار سے اپنے بھائیوں کے قدم اور کندھے مضبوط کیے, اور پھر بعد میں اپنے جانوں مالوں سے اپنے اہل و عیال سے اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے. یہی وجہ ہے کہ ان کا لقب ہو گیا انصار یعنی مددگار.
بات میری سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو یہاں پر وہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ جو اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے مدد مانگ رہا ہو، بھائی یہ وہ مدد مانگنا نہیں ہے جو تم میں ایک دوسرے سے مانگتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو تعاون علی البر والتقویٰ تم پڑھ رہے ہو. سمجھ رہے ہیں بات کیا نہیں؟ یہ مرزا صاحب کی توحید ہے، آپ اندازہ کریں ذرا اس بات سے. پھر اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں شاہ جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں بغداد میں اور ادھر بھی قبر کے اندر، میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو. ہم اس کو غیب میں پکارنے کو شرک سمجھتے ہیں نا، غیب میں پکارنے کو وہ تو بالکل اس طرح ہے وستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے اللہ کی، تو وہ تو اللہ کی مدد چاہو ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، یا نماز المدد یا صبر تو نہیں ہے. شاہ جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں بغداد میں ادھر بھی قبر کے اندر، میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو. ہم اس کو غائب میں پکارنے کو شرک سمجھتے ہیں نا. وہ تو یہ بالکل اس طرح سے کہتے ہیں وستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے اللہ کی، وہ تو اللہ کی مدد چاہو ہے نا، ان اللہ مع الصابرین. یا نماز المدد یا صبر تو نہیں ہے. مرزا جی سے پوچھو مرزا جی غیب یعنی کہ جو آپ نے کہا ہم اس کو غیب میں پکارنے کو شرک سمجھتے ہیں. اللہ کو تو بندہ پکارتا ہے تو اللہ اس سے غیب میں تو ہے. جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس سے غیب میں ہے نا، تو غیب میں پکارنے کو شرک کہاں کہا جائے گا؟ یہ مثال کے طور پر ایک بندہ خط لکھ رہا ہے اور خط کے اندر وہ اپنے اس بھائی کو جو وہاں موجود نہیں ہے، وہ اس موجود بھائی کو مخاطب کر کے کوئی جملے بولتا ہے، تو یہ بھی تو وہ غیب میں بات کر رہا ہے، اس کی تو غیب میں ہے، وہ تو موجود نہیں ہے. لیکن یہ بات کو سمجھیں، اصل میں مرزا جی کو یہ بھی نہیں پتا، یا پتا ہو تو مرزا جی نے کہا یہاں آگے مسئلہ نمبر 3 کے اندر میں نے بیان کرا کیا ہوگا کہ مسئلہ نمبر 3 میں کو مرزا جی نے بیان، لیکن میں تجدید مسئلہ کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں. مرزا جی سے یہاں حسنتاً رکھ لیتے ہیں. ایک مسئلہ ہے تحت الاسباب کسی سے تعاون کرنا یا مدد مانگنا، کہ آپ اسباب کے اندر رہتے ہوئے مخلوقات سے مدد کا سوال کریں یا مخلوقات کی مدد کریں، یہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے ما فوق الاسباب، یعنی کہ آپ اسباب سے ماورا اپنے آپ کو مشکل میں پاتے ہیں تو آپ اس کے لیے مخلوق کو پکار ہی نہیں سکتے، مخلوق سے مدد مانگ ہی نہیں سکتے. کہ ما فوق الاسباب اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنے ساتھ مددگار بنایا نہیں ہے، تو ایسے پکارنا یا ویسے پکارنے کی بحث ہی نہیں ہے. آپ میری بات سمجھیں. ایک نبی معجزے کا سوال کرتا ہے، یعنی کہ ایک نبی اللہ تعالیٰ سے معجزہ، اس کی مثال ایسے دیکھ لیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے جو کہا کہ اے اللہ یہ اس بات کی ضد کرتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو قبول کر لیا؟ ایسے نہیں. اور کیا مشرکین مکہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل، یعنی کہ چاند کے ٹکڑے ہو جانے کے بعد مسلسل معجزات کا سوال کرنے پر کیا اللہ رب العزت نے ہر دفعہ معجزے کا صدور کر دیا؟ نہیں، کیونکہ ما فوق الاسباب اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنے ساتھ شریک نہیں کیا. جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ تو ما تحت الاسباب میں بھی بعض مرتبہ یہی کرتا ہے. انسان چاہے خود کتنی کوشش کیوں نہ کرو، اللہ کا حکم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیا عجیب و غریب بات ہے کہ آدمی جو نا وہ یہ باتیں کر رہا ہے کہ جی غیب میں پکارنا اور فلانا پکارنا اور یہ، ارے بھائی بحث اس سے نہیں ہے، بحث ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب سے. اور دیکھیں کہتے ہیں اصل جھگڑے کو سمجھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ پکارنا کسی کو منع ہے، ہم کہتے ہیں مدد کے لیے پکارنا منع ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ پکارنا کسی کو منع، ہم کہتے ہیں مدد کے لیے پکارنا منع ہے. یا مرزا جی وہ وہی کیا بات کر رہے ہیں، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین کے اوپر مرزا جی بات کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ پکارنا کسی کو منع، ہم کہتے ہیں مرزا جی بات یہ نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کہتے پکارنا منع ہے، ہمیں کہتے ہیں ثابت ہے، ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور صحابہ کرام کا، تابعین، اہل بیت میں سے کسی کا انتقال ہو گیا اور آدمی انہیں مخاطب کے صیغے سے پکارے، یہ ثابت شدہ بات ہے. بات تو یہ ہے نا. اگر آپ پیچھے ہی مسئلے کا خود اپنی زبان سے حل کر کے آئے ہو السلام علیکم ایھا النبی میں، وہیں ہم نے بھی اس بات کا جواب دیا تھا کہ صحابہ میں سے بعض سے السلام علی النبی پڑھنا بھی ثابت ہے، تو اس کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ تو اصل بات یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسئلہ اس سے نہیں ہے کہ پکارنا، ہم کہتے ہیں پکارنا مدد کے لیے پکارنا، دونوں میں ثبوت چاہیے. پکارنا یا مدد کے لیے پکارنا دونوں میں ثبوت کی بحث ہے. علی الحسن نقوی صاحب نے کہا، اور پھر یہ دلیل دیتے ہیں کہ رسول پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد لی ہے. مرزا جی نے جواب میں کہا المدد یا موسیٰ کا ہے؟ نہیں. ان کے سفر کے دوران مرزا جی پوچھا، اچھا مرزا جی کوئی المدد نہ کہے، پھر صحیح ہے، پھر صحیح ہے پکارنا، پھر ٹھیک ہوگا. کوئی المدد نہ کہے، ایسے نہ کہے، وہ ویسے ہی پکارے. اب کیا غیر اللہ کو پکارنا جائز ہو جائے گا؟ مرزا جی آپ کی توحید کا لیول چیک کر رہے ہیں، کراؤ. آپ کے توکل کا لیول چیک کریں، آپ کے صحیح العقیدہ ہونے کا لیول چیک کراؤ. ایک بات، ان کے سفر کے المدد یا موسیٰ کا ہے؟ نہیں. ان کے سفر کے دوران آئے، انہوں نے مشورہ دیا، واپس چلے گئے. یہاں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہو، ہم اپنے مسئلے ان کے سامنے لے کے جائیں گے. صحابہ لے کے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا پاؤں ٹھیک کر دیتے، ٹھیک کر دیتے تھے. آشوب چشم مولا علی کا ٹھیک کر دیا غزوہ خیبر کے موقع پر، بخاری مسلم میں آتا ہے. اصل جھگڑے کو سمجھیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پکارنا کسی کو منع ہے، ہم کہتے ہیں مدد کے لیے پکارنا منع ہے. اور پھر یہ دلیل دیتے ہیں جی رسول پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد لی ہے. المدد یا موسیٰ کا ہے؟ نہیں. ان کے سفر کے دوران آئے، انہوں نے مشورہ دیا، واپس چلے گئے. یہاں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہوں، ہم اپنے مسئلے ان کے سامنے لے کے جائیں گے. صحابہ لے کے جاتے تھے، آسم کسی کی پاؤں ٹھیک کر دیتے تھے، آشوب چشم مولا علی کا ٹھیک کر دیا غزوہ خیبر کے موقع پہ، بخاری مسلم میں آتا ہے. باقی یہ دیکھو ذرا، یہ ہے توحید پرستوں کی زبان، ذرا ملاحظہ کریں آپ. مرزا جی کے لیے جو لوگ کہتے ہیں نا، نہیں آپ یہ دیکھو توحید کیسے بیان کرتا ہے، یہ ہو رہا ہے توحید کا بیان، ذرا سننا ذرا بات. یہ ہے ان کا عقیدہ. جو ابھی ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتا ہے، ہم ان کے سامنے مسئلے لے کے جاتے ہیں، صحابہ لے کے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا پاؤں ٹھیک کر دیتے تھے، آشوب چشم مولا علی کا ٹھیک کر دیا غزوہ خیبر کے موقع میں، بخاری مسلم آتا. اب حالانکہ آپ سمجھیں کہ علماء اصولیین وہ حضرات، علماء کرام میں وہ حضرات جو عقائد کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ سب اس طرح کے خرق عادت امور کو معجزے سے تعبیر کرتے ہیں.
کہ ایسی جو بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں جو عام عادات میں نہیں ہوتے، انسانی عام عادات میں نہیں ہوتے، جو خرق عادت عمل ہے، تو ان کے لیے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سب معجزات ہیں، یہ سب کیا ہیں، اور کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ کوئی کہے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا، یہ سب ایک وقت میں یہ اعمال سرزد ہوئے، یہ آپ کے معجزات تھے۔ اور جب اگر یہ آپ کے معجزات تھے تو اب ذرا سننا بات، معجزہ نہ تو ایک تحدی عمل ہے نہ ہی کسبی عمل ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جب وہ چاہے ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں مقدمہ ابن خلدون، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ مقدمے میں صفحہ نمبر 202 کے اوپر وہ لکھتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ان سے معجزوں کا صدور ہوتا ہے جو ان کی صداقت کے دلائل میں سے ہیں۔ معجزوں کی تعریف معجزے ان افعال کو کہتے ہیں جس سے بشر عاجز ہوتا ہے، اس لیے ان کو معجزات یعنی عاجز کر دینے والے کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے افعال انسانی طاقت سے باہر ہوتے ہیں، اس قسم کے افعال انسانی طاقت سے باہر ہوتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں ذرا بات، آگے وہ کہتے ہیں کہ معجزوں کے وقوع کی کیفیت میں اس میں کہ یہ صداقت انبیاء پر کس طرح دلالت کرتے ہیں اختلاف ہے۔ متکلمین اپنے اس اصول پر کہ حق تعالیٰ فاعل مختار ہے، حق تعالیٰ یعنی اللہ رب العزت فاعل مختار ہے، کہتے ہیں کہ معجزے اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتے ہیں، اس میں نبی کے فعل کو دخل نہیں۔ اگرچہ معتزلہ کے نزدیک بندوں کے افعال بندوں ہی سے صادر ہوتے ہیں، مگر معجزے ان کے افعال کی جنس میں سے نہیں، اور تمام متکلمین کے نزدیک نبی کو معجزات میں محض اتنا ہی دخل ہے کہ وہ ان سے لوگوں کو اللہ کے حکم سے للکارتا ہے اور معرضے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا پتہ لگا؟ معجزہ نبی کا اپنا فعل یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، نبی کو صرف یہ ہوتا ہے کہ نبی اس کے تحت وارننگ دیتا ہے، سامنے والے کو للکارتا ہے اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ یہ معجزہ ہو گیا، اب تم اس کے مخالف کچھ کر کے دکھا دو، یہ معجزہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 33 کے اوپر یہ جو آیات ہیں سورہ شعراء کی، الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمونی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتونی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئاتی یوم الدین، یہ جو آیات ابراہیم علیہ السلام کے جو کلمات ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے رب کی صفت بیان فرماتے ہیں کہ میں تو ان اوصاف والے رب کا ہی عبادت گزار ہوں، اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ پہلا وصف یہ ہے کہ وہ میرا خالق ہے، اسی نے اندازے مقرر کیے اور وہی مخلوقات کو اس کی طرف راہبری کرتا ہے۔ دوسرا وصف یہ کہ وہ ہادی حقیقی ہے، جسے چاہتا ہے اپنی راہ چلاتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے غلط راہ پر لگا دیتا ہے۔ تیسرا وصف میرے رب کا یہ ہے کہ وہ رزاق ہے، آسمان اور زمین کے تمام اسباب اسی نے مہیا کیے ہیں، بادلوں کا اٹھانا پھیلانا، ان سے بارش کا برسانا، اس سے زمین کو زندہ کرنا، پھر پیداوار کا اگانا اسی کا کام ہے۔ وہی میٹھا اور پیاس بجانے والا پانی ہمیں دیتا ہے اور اپنی اور مخلوق کو بھی غرض کھلانے پلانے والا وہی ہے۔ ساتھ ہی بیماری تندرستی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ساتھ ہی بیماری تندرستی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا کمال ادب دیکھیے کہ بیماری کی نسبت تو اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، گو بیماری بھی اسی کی قضا و قدر سے اور اسی کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیماری اور شفا دونوں کا انتصاب کس کی طرف کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف۔ بندوں کے ہاتھ میں شفا، بندوں کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ رب العزت کے حکم سے ہے۔ اور یہاں مرزا جی کے جناب میں ہمارا 58واں سوال سنیں ذرا بات کو، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حکم سے کسی صحابی کے پیر کے یعنی شفا کے لیے بات کرنا، یا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھیک کر دینا، بقول مرزا جی کے جو انتصاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا ہے۔ مرزا جی سے کوئی پوچھے یسوع مسیح بھی تو ایسا کرتے تھے نا، جو قرآن بتاتا ہے کوڑ کے مریضوں کو باذن اللہ کھڑا کر دیا کرتے تھے، اللہ کے حکم سے کھڑا کر دیا کرتے تھے، حالانکہ کوڑ لا علاج بیماری ہے، آدمی کا علاج صرف ایک چیز ہے، موت، بس۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یسوع مسیح اپنی طرف سے کرتے تھے اللہ کے حکم سے، عیسائی کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے کرتے تھے کیونکہ خود خدا تھے، خدائی صفات کے حامل تھے، ہم کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اور یہی انہوں نے کہا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، سورہ ال عمران۔ اب پوچھا جائے کہ مرزا جی بتائیں یہ وہ خود کرتے تھے اللہ کے حکم سے، تو جواب کیا آئے گا؟ اللہ کے حکم سے نا۔ تو جب یسوع مسیح اللہ کے حکم سے کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا تھا۔